بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انسان کے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، جگر گردہ پھیپھڑے بھی ہیں، آنتیں بھی ہیں، معدہ بھی ہے، لیکن انسان کے جسم میں سب سے زیادہ حساس، سب سے زیادہ جس کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے وہ انسان کا عضو دل ہے۔ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جسم کے اعضاء میں سب سے زیادہ حساس سر ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ موٹر سائیکلوں پہ جب سفر کرتے ہیں تو انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، سر کو کچھ نہ ہو، بازو ٹوٹ گیا ٹھیک ہو جائے گا، ہاتھ ٹوٹ گیا ٹھیک ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ گئی ٹھیک ہو جائے گا، پیٹ پہ زخم آیا، پیٹھ پہ زخم آیا، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، سر پہ زخم نہ آئے، سر نہ ٹوٹے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ نازک، سب سے زیادہ حساس اور سب سے زیادہ جس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے وہ دل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے بگاڑ کو دل کے بگاڑ کا نتیجہ بتایا ہے اور جسم کے سدھار کو دل کے سدھار کا ذریعہ بتایا ہے۔ یعنی اگر دل آپ کا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر آپ کے دل میں کہیں خرابی آ جاتی ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ اپنے دل کے بارے میں حساس ہوتے ہیں، اپنے دل کے بارے میں محتاط ہوتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ حساس عضو وہ دل ہے۔ آنکھیں بھی حساس شمار ہوتی ہیں، آنکھ کی چوٹ بہت خطرناک شمار ہوتی ہے۔ اگر کسی کو آنکھ کے آس پاس چوٹ لگے کہتا ہے شکر ہے آنکھ بچ گئی، شکر ہے کہ آنکھ بچ گئی، شکر ہے کہ آنکھ کو نہیں لگی چوٹ۔ آنکھ بھی حساس ہے لیکن دل آنکھ سے زیادہ حساس ہے، اور دل کے بارے میں آنکھ سے، دماغ سے، جسم کے سارے اعضاء سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو اصل میں دل ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے انسان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے ایسے ہی انسان کے دل میں بھی دیکھنے کی طاقت ہے۔ آنکھ ظاہر کو دیکھتا ہے، دل حقائق کو دیکھتا ہے۔ آنکھ دیکھے گی کہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے اللہ، دل دیکھے گا، دل لفظ کو نہیں دیکھے گا، دل اس نام والے کی عظمت کو دیکھے گا۔ آنکھ دیکھے گی کہ پوسٹر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا رتبہ اس کو دیکھے گا۔ اور دل وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو انسان کی زبان نہیں دیکھ سکتی، انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دل وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو مشائخ، جو اہل اللہ اپنے دلوں پہ محنت کر کے اسے چمکا دیتے ہیں، اسے منور کر دیتے ہیں، اسے شیشے کی طرح شفاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر وہ حقائق کھولتے ہیں کہ جس کو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے نہ دماغ سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت سے مشائخ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف القبور کی دولت دی ہوتی ہے۔ کشف القبور، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ لاہور میں چونکہ رہتے تھے تو
بیان ان کے لاہور میں ہوتے تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے، لاہوریو، میں نے جس دولت کو 12 برس اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر حاصل کیا ہے، تم اگر اس دولت کو پانا چاہتے ہو تو 4 سال کے لیے میرے پاس آ جاؤ، لیکن اپنا کھانا پینا ہوگا تمہارا، میں نہیں کھلاؤں گا، اپنا راشن لے کے آؤ، اپنے خرچے سے کھاؤ پیو، 4 سال میرے پاس گزارو۔ جب تم نے میرے پاس 4 سال گزار لیے اور اس دولت کو پا لیا جس دولت کو میں نے 12 برس میں پایا ہے، پھر تم کسی قبرستان کے پاس سے گزر جانا، ہر قبر تمہیں بتائے گی کہ وہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ چنانچہ ان کا اپنا حال بھی یہی تھا، ان کا اپنا حال بھی یہی تھا۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے تھے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اللہ، تو کافی عرصے، کافی دن گزر گئے کہ ان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی خط نہیں آیا، کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ تو ان کی جو والدہ تھی نا، وہ بہت پریشان تھیں، ان کی والدہ بہت پریشان تھی۔ اب والدہ تو پھر پریشان ہو تو پھر روتی ہے اور ہر ایک کو سناتی ہے، میرا بیٹا پتہ نہیں کیا ہوا، اتنے عرصے سے رابطہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اس کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہ بہت پریشان ہونے لگی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اپنی پریشانی کا بہت زیادہ اظہار کیا، حضرت سر جھکا کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے فرمایا، وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی میں نے دیکھا وضو کر رہا تھا مدینے میں۔ اس لیے اہل اللہ سب سے زیادہ اپنے دل کے بارے میں محتاط ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو کسی جگہ جسم کے کسی عضو میں چوٹ لگی ہوئی ہو نا، تو وہ بہت زیادہ اس کو بچا بچا کے رش میں سے گزرتا ہے، کہیں ٹوٹے ہوئے بازو کو کسی کی ٹکر نہ لگ جائے، ایسے نہ دوبارہ ٹوٹ جائے، مشکل سے جوڑا ہے، رش میں نہیں جاتا، بہت احتیاط سے اٹھاتا ہے، بہت احتیاط سے رکھتا ہے، بچا بچا کے چلتا ہے ٹوٹے ہوئے عضو کو۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے دل کو اس سے زیادہ بچا کے رکھتے ہیں کہ کہیں اس دل پہ کسی کا اثر نہ ہو جائے، کہیں اس دل کے اندر کوئی آ نہ جائے، کہیں کسی سے میرا دل متاثر نہ ہو جائے۔ دل کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کسی کی طرف مائل نہ ہو جائے، کسی سے متاثر نہ ہو جائے، کسی سے مرعوب نہ ہو جائے، کسی سے خوف زدہ نہ ہو جائے، کسی کی محبت اس کے اندر نہ آ جائے۔ یہ ہے دل کا متاثر ہونا، یہ ہے دل کے بارے میں احتیاط۔ کسی کا دل میں خوف نہ ہو، کسی سے امید نہ ہو، کسی کی طرف میلان نہ ہو، کسی کی طرف رجحان نہ ہو، کسی سے متاثر نہ ہو، خالی ہو۔ ایک بزرگ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کسی نے کہا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے ساری زندگی دل پہ پہرا دیا ہے، ساری زندگی دل پہ پہرا دیا ہے کہ اس میں کوئی چلا نہ جائے۔ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں نا بعض اہم جگہوں پہ، کوئی اہم کسی بہت بڑے افسر کا گھر ہے یا اس کا دفتر ہے، سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں باہر، جانے نہیں دیتے۔ تو فرمانے لگے ساری زندگی دل پہ پہرا دیا ہے، اب تھک گیا ہوں، اب جانا چاہتا ہوں۔ آج دل کے پاک صاف ہونے کی اہمیت کا چونکہ احساس اور اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا دل یوں سمجھیے گویا ڈسٹ بن بنا ہوا ہے، کچرے کا ڈبہ، ہر چیز اس میں چلی جاتی ہے، ہر ایک سے متاثر ہو جاتا ہے، ہر ایک کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہر ایک کی اس میں محبت آ جاتی ہے، ہر ایک سے متاثر ہو جاتا ہے، ہر ایک سے امیدیں لگا لیتا ہے، ہر ایک سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں، یہ دل کی خرابی ہے، یہ دل کے لیے بہت نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے سب سے زیادہ انسان کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ جن کی جیب میں کوئی قیمتی چیز ہو نا، قیمتی چیز ہو، تو ان کا سارا دھیان جیب کی طرف رہتا ہے۔ جن کی جیب میں کوئی قیمتی سامان ہو اور وہ رش میں گھسیں، وہ کہیں بازار میں جائیں، وہ کہیں کسی پارٹی میں جائیں، وہ کہیں کسی فنکشن میں جائیں، تو ساری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ ساری جیب کی طرف ہوتی ہے۔ بٹوا ہے کہ نہیں، موبائل ہے کہ نکل تو نہیں گیا کہیں،
بار بار چیک کرتے ہیں، اور دھیان سارا وہیں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ جیب میں جو چیز ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں تصوف میں اسی کا نام وقوف قلبی ہے۔ وقوف قلبی اس کا نام ہے کہ ہر وقت دل کی خبر لیتا رہے، کسی غیر کی طرف تو مائل نہیں ہو گیا، کسی پہ عاشق تو نہیں ہو گیا، کسی کی طرف مائل تو نہیں ہو گیا، کسی سے متاثر تو نہیں ہو گیا، اس میں کسی کی محبت تو نہیں آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ جیسے جیب میں پڑی ہوئی بڑی رقم کی طرف دھیان لگا رہتا ہے کہ کہیں نکل نہ جائے، کہیں کوئی جیب قطرہ نکال نہ لے، اسی طرح ہر وقت دل کی طرف دھیان رہے کہ کہیں دل میں کوئی اور تو نہیں آ گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں، اللہ سے متاثر ہے کہ نہیں، اللہ کی محبت اس میں ہے کہ نہیں، اللہ کے غیر کی محبت تو نہیں آ گئی، کسی سے متاثر تو نہیں ہو گیا، کسی سے ڈر تو نہیں گیا، کسی سے امیدیں تو نہیں لگا لی۔ یہ ہے وقوف قلبی۔ تو سب سے زیادہ جس عضو کے لیے احتیاط کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ کون سا ہے ہمارے جسم میں؟ یہ جو لوگ فائٹر ہوتے ہیں نا، کھیلتے ہیں، باکسر ہوتے ہیں یا کراٹے مین ہوتے ہیں، کراٹے کھیلتے ہیں، تو یہ اس کو جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ جو نازک جگہیں ہیں نا، ایک تو شرمگاہ ہے اور ایک کن پٹیاں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دشمن کو اگر تم دیکھ رہے ہو کہ دشمن تم پہ چڑھا چلا آ رہا ہے اور وہ تمہارے قابو میں ہی نہیں آ رہا، تو ان دو جگہوں پہ چوٹ مار لو، وہ ڈھہ جائے گا۔ شرمگاہ کی جگہ کوئی کک مار دو، یا کن پٹی پہ اس کے کوئی زور کا مکہ مار دو، وہیں ڈھہ جائے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باکسر جو ہوتے ہیں نا، باکسر وہ اپنے مکوں کو منہ کے سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ سینے کے سامنے رکھنا چاہیے نا۔ سینے کے سامنے رکھنے سے مکے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور اوپر رکھنے سے مکے میں کم طاقت ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یہاں ہوگا تو زور سے پڑے گا اور یہاں ہوگا تو کم زور پڑے گا، لیکن باکسر یوں رکھتا ہے، کیوں؟ کہیں ادھر نہ لگے، کہیں ادھر نہ لگے۔ جیسے باکسر اپنی کن پٹیوں کو بچاتا ہے اور کراٹے کھیلنے والا اپنی شرمگاہ کو بچاتا ہے کہ کہیں یہاں نہ کک پڑ جائے، یہاں پڑے گی تو پھر میں آگے فائٹ کر نہیں سکوں گا۔ اس سے زیادہ ہمیں اپنے دل کو بچانا ہے کسی کی طرف مائل ہونے سے، کسی پر آ جانے سے، کسی سے متاثر ہو جانے سے، کسی سے ڈر جانے سے، کسی سے امید باندھ لینے سے، کسی سے مرعوب ہو جانے سے، کسی کی محبت کے اندر آ جانے سے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ یہ دل جب اللہ کے غیر سے متاثر ہوتا ہے، یہ دل جب اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے، یہ دل جب اس کے اندر اللہ کے غیر کی محبت آ جاتی ہے، یہ دل جب اللہ کے غیر سے امیدیں لگاتا ہے، یہ دل جب اللہ کے غیر سے مرعوب ہوتا ہے، تو پھر یہ اندھا ہو جاتا ہے۔ جیسے آنکھ پہ مکہ پڑا تو اندھا ہو جائے گا آدمی، آنکھ پھٹ جائے گی، اندھا ہو جائے گا۔ جب دل میں اللہ کا غیر آ جائے گا تو دل اندھا ہو جائے گا، پھر دل دیکھے گا نہیں۔ جب اندھا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب اندھا ہو جائے گا تو اس کو اندھیرا نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اندھا ہو جائے گا تو اللہ کے نام میں کیا عظمت ہے، اللہ کی ذات کی کیا عظمت ہے، اور قیامت کی کیا ہولناکیاں ہیں، جہنم کتنی خوفناک ہے اور جنت کتنی خوبصورت ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کے نبی کتنے بڑے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کتنی بڑی سعادت ہے، نیکی کا کام کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، دین کی محنت کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی پھر، بالکل ایسے جیسے 1.5 سال کے بچے کو 5000 کے نوٹ کی ویلیو سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ نماز میں کھڑا ہوگا، دل اندھا ہے، بس کھڑا ہوا ہوگا تو کھجارا ہوگا، ادھر ادھر نظر دوڑ رہی ہوگی اس کی، اور دل کرے گا کہ بس جلدی سے امام صاحب سلام پھیریں اور میں دوڑ لگاؤں باہر کی طرف۔ یہ کیفیت ہوگی اس کی جس کا دل اندھا ہوگا۔ جس کا دل اندھا ہوگا جنت کا نام سنے گا نا، اس کو شوق نہیں ہوگا کہ ہائے کاش مجھے بھی مل جائے، کاش کہ میں بھی جاؤں۔ جہنم سنے گا تو کانپے گا نہیں، کہیں میں نہ اس میں جاؤں، کہیں مجھے اللہ پکڑ کے بھیج دے اس میں، کانپے گا نہیں، ڈرے گا نہیں،
پریشان نہیں ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں سنے گا تو پریشانی نہیں ہوگی، گھر کی بجلی چلی جائے گی تو پریشان ہو جائے گا، لیکن قیامت کی ہولناکیاں سنے گا، 1 میل کے فاصلے پہ سورج کا آ جانا سنے گا، لوگوں کا پسینے میں ڈوب جانا سنے گا، حمل والیوں کا اپنے حملوں کو گرا دینے کو سنے گا، اور آسمانوں کے پھٹ جانے کو سنے گا، زمین کے ریزہ ریزہ ہو جانے کو سنے گا، سمندروں میں آگ لگ جانے کو سنے گا، لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، محسوس ہی نہیں ہوگا اس کو کچھ۔ لیکن گھر کی اگر بجلی بھی چلی جائے گی تو پریشان ہو جائے گا، یعنی اتنی سی معمولی سی گرمی سے متاثر ہو رہا ہے، اور وہ گرمی جو پہاڑوں کو پگھلا دے اس سے متاثر نہیں ہو رہا۔ یہ ہے دل کا اندھا پن۔ آج دیکھیے ہم جہنم سنتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہم پہ، ہم جنت سنتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہم پہ، ہم اللہ کا نام سنتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہم پہ، ہم اپنے نبی کا نام سنتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہم پہ۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، ایک بہت طاقتور لشکر سامنے ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں انتہائی درجے کا کمزور لشکر مسلمانوں کا سامنے بیٹھا ہوا ہے، انتہائی درجے میں کمزور، تعداد کے لحاظ سے تو کمزور تھا ہی، ہر لحاظ سے کمزور۔ ہمارے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم انہم حفاۃ عراۃ، یا اللہ ان کے پاس تو پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں ہیں، کمزور ترین لشکر، اور سامنے اتنا بڑا لشکر جرار ہے، اتنا مضبوط لشکر ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھایا، اور صحابہ کو بٹھا کے 1 گھنٹے کا بیان نہیں فرمایا، ایک جملہ فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو صحابہ میں ایک شوق کی ایک لہر دوڑ گئی، چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئیں، اور حضرت عمیر بن حمام انصاری صحابی ہیں، ان سے تو برداشت ہی نہیں ہوا، کہنے لگے بخن بخن واہ 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 واہ، ایک جملہ سنا ہے واہ 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 واہ۔ آپ نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، کیوں واہ 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 کس بات پہ کہہ رہے ہو بھائی؟ کہنے لگے رجاء ان اکون من اہلہا، یا رسول اللہ مجھے اس بات کا شوق ہے کہ اللہ مجھے بھی اس جنت والوں میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو، میں گواہ ہوں اس بات کا، انک من اہلہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت ان کی جھولی میں چند کھجوریں تھیں، جن میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال کے کھا رہے تھے۔ حضرات صحابہ جو دنیا پہ چھا گئے تھے نا، اسی وجہ سے کہ وہ ضروریات ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھی، ضروریات وہ چلتے پھرتے پوری کر لیا کرتے تھے۔ باقاعدہ دسترخوان بچھ رہے ہیں، باقاعدہ اس پہ چینکیں آ رہی ہیں، باقاعدہ اس پہ کپ بچھائے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس پہ پرچیں رکھی جا رہی ہیں، باقاعدہ اس پہ پلیٹیں رکھی جا رہی ہیں، باقاعدہ اس پہ جیم اور ملائیاں اور مکھن اور شہد اور پتہ نہیں ہاف فرائی اور فل فرائی انڈے اور بوائل انڈے۔ یہ صحابہ کی ترتیب نہیں ہے۔ جو قوم اس اسٹائل میں مبتلا ہوگی وہ قوم کبھی فاتح نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ مفتوح ہوگی، وہ کبھی غالب نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ مغلوب ہوگی، وہ کبھی معزز نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ذلیل ہوگی۔ اس لیے کہ یہ پیٹ کے پجاری ہیں، پیٹ کی پجاری قوم کبھی عالم پہ غالب نہیں آتی۔ عالم پہ غالب وہ آتے ہیں جنہیں کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی حرج نہیں، اور جیسا ملا ویسا کھا لیا۔ کہیں آپ نے سنا، کہیں پڑھا کہ صحابہ میں سے کسی نے کہا ہو بھئی یہ روٹی ذرا سخت ہے، کوئی نرم تو لاؤ، بھئی اس میں نمک کم ہے، ذرا نمک تو لاؤ؟ کہیں سنا آپ نے کسی صحابی نے کہا بھئی نمک کم ہے، نمک کم ہے، بھئی نمک تو لاؤ نا یار، بھئی اس میں مرچیں بہت کم ڈالی یار، پھیکا پھیکا لگ رہا ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا آج تو، چٹنی کہاں ہے؟ کہیں سنا آپ نے کسی صحابی نے کہا ہو؟ کہیں نہیں سنا ہوگا۔ بھئی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک دوستوں سے، مہربانی کر کے کسی کو کال کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ کیا ٹائم ہے۔ ہمیشہ جب بھی کسی کو کال کرنی ہو پہلے میسج کرو، میں آپ کو کال کر سکتا ہوں، اور نیچے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام لکھا کریں۔ موبائل رکھ تو لیا ہے
لیکن آتا نہیں ہے ہمیں چلانا. گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ تو گئے لیکن چلانا نہیں آتی تو خود بھی مرے گا، اوروں کو بھی مارے گا. موبائل لے کے رکھ تو لیتے ہیں جیب میں. موبائل کے آنے کے لیے صرف کال کا اٹینڈ کرنا کافی نہیں ہے. موبائل کو استعمال کرنے کے لیے شرعی اصول کیا ہیں وہ ضرور جانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایسے شخص کو، صحابہ کے زمانے میں کسی ایسے شخص کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی جس نے تجارت کے احکام نہ سیکھے ہوں. اب نماز کھڑی ہوتی ہے کال پہ کال پہ 1 2 3 4 5، پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے لوگوں نے، سمجھ سے باہر ہے. بنیادی بات ہے پہلے میسج کرنا چاہیے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا نام ہے یہ، میں اس علاقے کا ہوں. یہ ہوتا ہے طریقہ. آپ کو کسی سے ملنا ہے تو سیدھے اس کے گھر میں گھسنا ٹھیک ہے؟ پوچھنا چاہیے نا بھائی. اس لیے آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے یا تو موبائل کو استعمال کرنے کے شرعی اصول سیکھیں یا یہ موبائل بیچ دیں، ورنہ آپ خود بھی گناہگار ہوتے رہیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ موبائل تو جائز ہے اور آپ گناہگار ہو رہے ہوں گے. موبائل کے شرعی اصول سیکھیں. موبائل کو استعمال کرنے کا شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے یہ ضرور سیکھیں، ورنہ گناہگار ہوتے رہیں گے آپ. ایک دفعہ ایک ساتھی کی کال آئی رات کو 2 بجے، پتہ نہیں بیچارہ کس ایمرجنسی میں ہوگا. اچھا جی کال اٹھا لو بھائی. جی آپ خیریت سے ہیں؟ کہنے لگا آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا جی. اور سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی. طبیعت تو صحیح ہے نا آپ کی؟ میں نے کہا جی. یہ تینوں ایک ہی سوال ہے نا؟ ان تینوں کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی سوال ہے کہ نہیں؟ اچھا اور کہاں ہیں آج کل آپ؟ میں نے کہا بھی مقصد کی بات کریں. کہا بس ویسے ہی دل کر رہا تھا آپ کی آواز سن لوں. 2 بجے. اب جب سے بیان کے لیے بیٹھا ہوں کال 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 کال، سمجھ نہیں رہا کہ بھائی اٹھا نہیں رہا. اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، کیوں نہیں اٹھا رہا؟ پاگل تو نہیں ہے کوئی کہ نہیں اٹھا رہا خام خواہ. موبائل پہ ہمارے علماء نے ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے، موبائل کے شرعی اصول. کتاب آپ سب خریدیں اور اس کو پڑھیں کہ موبائل استعمال کرنے کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم استعمال کریں. ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی، دیندار آدمی، باشرہ آدمی، نیک آدمی، اس کے موبائل پہ آئی کال تو میوزک بجنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا قاری صاحب اس کی ٹون تو تبدیل کریں، یہ کیسی ٹون لگائی ہوئی ہے آپ نے یار؟ کہ جب سے میں نے خریدا ہے مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، جب سے خریدا ہے تب سے یہی لگی ہوئی ہے. بھائی آتا نہیں تو پھر خریدا کیوں ہے؟ چلا کیوں رہے ہیں پھر آپ جب آتا ہی نہیں ہے تو؟ اس کا مطلب ہے ہم میوزک کو میوزک نہیں سمجھتے، حرام کو حرام سمجھنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. حرام کا ارتکاب کرنا حرام سمجھ کر یہ فسق و فجور ہے، اور حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. اس سے آدمی کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بخن بخن واہ 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 واہ. آپ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی میرا بھی دل چاہتا ہے جنت میں جاؤں، اور میں گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے. اس وقت ان کی جھولی میں کھجوریں تھیں اور وہ ایک ایک اٹھا کے کھا رہے تھے. جب آپ نے یوں کہا نا انک من اہلہا، تو ان کھجوروں کو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ جب میں ہوں ہی جنتی تو پھر یہ ساری ختم کر کے پھر جنت میں جاؤں گا. اپنے آپ سے کہہ رہے تھے ان کھجوروں کو دیکھ کے جو جھولی میں رکھی ہوئی ہیں، یہ ساری ختم کروں پھر جنت میں جاؤں؟ یہ تو انتظار میرے بس میں نہیں ہے. ان هذه لحیات طویلہ، یہ زندگی تو بہت لمبی ہو جائے گی، یہ تو پتہ نہیں کب ختم ہوں گی. چنانچہ جھولی میں پڑی ہوئی کھجوروں کو پھینکا، تلوار اٹھائی اور گئے اور شہید ہو گئے. یہ ہے وہ دل جو دیکھتا ہے، اور وہ دل جو نہیں دیکھتا، وہ دل جو اندھا ہو جاتا ہے، وہ ہمارے والا ہے. 1000 دفعہ جنت سنا دیں لیکن ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا. 1000 دفعہ دوزخ سنا لیں ٹس سے مس نہیں ہوتا. 1000 دفعہ اللہ کا نام لیں ٹس سے مس نہیں ہوتا. اور یہ دل کیوں اندھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس دل کے بارے میں احتیاط نہیں کی. ایک گھر ہے، اس میں بہت بڑی رقم بھی رکھی ہوئی ہے، اس میں سونے کے زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں مہنگا فریج بھی رکھا ہوا ہے، اور اس میں مہنگے کوئٹہ والے کمبل بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں عالی شان قسم کا فرنیچر بھی رکھا ہوا ہے، اور اس میں کئی ڈنر سیٹ بھی رکھے ہوئے ہیں. لیکن رہتا وہتا کوئی نہیں اس میں.
اور دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں. دروازے کیا کھلے ہوئے ہیں؟ چوپٹ. کھڑکیاں دروازے سب کھلے ہوئے ہیں، کنڈی بھی نہیں لگی ہوئی، بالکل کھلے ہوئے ہیں. بتائیے اس گھر میں یہ سامان رہے گا یا خالی ہو جائے گا؟ بولیے، خالی ہو جائے گا. اگر پاکستان میں ہوگا تو خالی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو آج ہم نے اپنے دل کے دروازے چوپٹ کھولے ہوئے ہیں، ہر ایک اندر، ہر ایک اندر، ہر ایک. کوئی بیریش نظر آیا وہ بھی اندر، کوئی عورت گزری وہ بھی اندر، کوئی اچھی گاڑی دیکھی وہ بھی اندر، کسی کو اچھے کپڑے دیکھے وہ بھی اندر، کسی کے پاس نوٹوں کی دستی دیکھی وہ بھی اندر، کسی کو دیکھا کہ بڑی زبردست گاڑی میں سائرن بج رہے ہیں، دائیں بائیں گارڈوں کی گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، وہ گاڑی بھی اندر، گارڈ بھی اندر، گاڑی والا بھی اندر. سب سے دل متاثر ہو رہا ہے، سب اندر جا رہے ہیں نا. بتائیے دل کا ہم نے کیا حشر کر دیا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. اگر اس کو یوں کہیں، جتنی آنکھوں کے لیے احتیاط کرتے ہو نا، اس سے زیادہ دل کے لیے احتیاط کرو. دھوپ سے بچنے کے لیے الگ چشمے، مٹی سے بچنے کے لیے الگ چشمے، اور دور والی چیز قریب نظر آئے اس کے لیے الگ چشمے، چھوٹی چیز بڑی نظر آئے اس کے لیے الگ چشمے، دھندلی نظر آئے، دھندلی نظر آتی ہے، واضح نظر آئے اس کے لیے الگ چشمے. بھئی دل کے لیے کیا کیا ہے؟ جو انسان دنیا میں اپنے دل کو بچا بچا کر پوری احتیاط کے ساتھ یہاں سے لے گیا نا، تو بس اس کے وارے نیارے ہیں، اس کے مزے ہی مزے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ابراہیم لایا اپنے پاس، اپنے رب کے پاس وہ دل جو دل بالکل صحیح سالم تھا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یاد کرو اس دن کو جس دن تمہارے مال تمہیں کام نہیں آئیں گے، تمہارے بیٹے تمہیں کام نہیں آئیں گے، تمہیں وہ دل کام آئے گا جس کو تم نے بچا کے رکھا ہوگا، سنبھال کے رکھا ہوگا، کوئی اس پہ آنچ نہیں آنے دی ہوگی. وہ دل تمہیں کام آئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں وہ دل قیامت کے دن کام آئے گا. اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. سینے کو چیر کر دیکھا جائے گا، یعنی دل کو چیک کیا جائے گا، کس کس سے متاثر ہے، کس کس کی طرف مائل ہے، کون کون اس کے اندر آیا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ صرف سالک کو سمجھ میں آئے گی. یعنی یہ اس کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ کے تعلق کا طالب ہے، جو اللہ کی معرفت کا طالب ہے، اللہ کے قرب کا طالب ہے، اللہ کے نور کا طالب ہے. اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلی آواز جو اس کے کان تک پہنچانے کا حکم ہے، سب سے پہلی آواز جو بچے کے کان تک پہنچانے کا حکم ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مطلب؟ ایک آدمی کسی دفتر میں گیا کسی کام سے، تو چپڑاسی سے مصافحہ کر رہا ہے، کلرک سے مصافحہ کر رہا ہے، اس سے مل 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 رہا ہے، بس انہی میں کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، کبھی اس سے مصافحہ کر رہا ہے، کبھی اس سے مصافحہ کر رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھ رہا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھ رہا ہے. بتانے والے نے کہا کہ بھئی آپ آئے کس لیے ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ کہا یہ دستخط کروانے کا. پر آپ چپڑاسی سے کیوں مل رہے ہیں؟ آپ کا کام تو اس کے اندر ہے، وہ جو دفتر کے اندر سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا کام تو اس میں ہے. آپ ہم کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کا کام کرنے والا وہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے. باقی یہ سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں یہاں پہ. یہ نہیں کریں گے آپ کے کام، آپ کا کام وہ کرے گا، وہ سب سے بڑا وہی ہے یہاں. یہ سارے چھوٹے ہیں اس کے. ایک آدمی آیا خانقاہ میں، کسی خانقاہ میں آیا، اس خانقاہ کا جو باورچی اس کے سامنے آ کے اتحیات میں بیٹھ گیا. کہا کیوں بیٹھیں؟ کہا فیض لے رہا ہوں. پھر وہاں سے اٹھ کے جا کے کسی سالک کے پاس بیٹھ گیا. ہاں بھائی کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ہم کہا جی فیض لے رہا ہوں. پھر جا کے کسی طالب علم کے سامنے بیٹھ گیا اتحیات میں. ہاں جی کیا کر رہے ہو؟ کہا جی فیض لے رہا ہوں.
دوسرا کہے گا پاگل یہ فیض دینے والے نہیں ہیں، فیض دینے والا اندر بیٹھا ہوا ہے شیخ، یہ سارے خود لینے آئے ہوئے ہیں، دینے والا اندر ہے۔ تو سب سے پہلی جو آواز بچے کے کان میں ڈالنی ہے وہ کیا ڈالنی ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے۔ لہٰذا اب آگے پیچھے کہیں جانے کی ضرورت، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت، کسی کو دل میں لانے کی ضرورت، کسی کی طرف مائل ہونے کی ضرورت، کسی سے ڈرنے کی ضرورت، کسی سے امید لگانے کی ضرورت۔ بڑا ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلا سبق ایک مسلمان کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی دیا جاتا ہے کہ اپنے دل پر ابھی سے پہرا لگانا ہے کہ کوئی کسی اور کی بڑائی نہ آ جائے۔ اور شریعت میں اس کا اتنا اہتمام ہے، اتنا اہتمام ہے، اتنا اہتمام ہے کہ آپ دیکھیے ایک رکعت میں کتنی دفعہ آپ اس کا تکرار کرتے ہیں۔ نماز شروع کر رہے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ، پھر رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکرار ہے۔ کیا مطلب؟ صرف ایک، اور کسی سے متاثر نہیں ہونا، اور کسی سے نہیں ڈرنا، اور کسی سے محبت نہیں کرنی، اور کسی سے نہیں مانگنا ہے، اور کسی سے امید نہیں لگانی ہے، کسی سے توقعات کو وابستہ نہیں کرنا، صرف ایک سے کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم نے دلوں کو بہت گندا کر دیا ہے، اور جب دل گندا ہوتا ہے تو انسان کا سارا وجود گندا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دل کے گندا ہوتے ہوتے اس کا جو وجود ہے نا وہ مسخ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں لاہور کے کسی علاقے میں گیا ہوا تھا، تو مشہور تھا کہ وہاں کوئی عورت ہے جو ننگی بھاگتی پھرتی ہے۔ لیکن کسی دن وہاں سے میرا گزر ہوا تو اچانک دور سے وہ عورت نظر آئی، جو ہی اس کی مجھ پہ نظر پڑی تو بھاگ کے کہیں گھسی، کمبل اوڑھ کے بالکل لپٹ کے چھپ چھپا کے آئی اور لاہوری کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، پورے پردے کے ساتھ لپٹ کے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کپڑے نہیں پہنتی ہیں۔ تو کہنے لگی کس کے لیے پہنوں؟ انسان تو کوئی ہے نہیں یہاں پہ، کوئی ان میں سے مجھے سور نظر آتا ہے، کوئی ان میں سے کتا نظر آتا ہے، کوئی ان میں سے ریچھ نظر آتا ہے، کوئی بچھو نظر آتا ہے، کوئی سانپ نظر آتا ہے، کوئی سور نظر آتا ہے۔ کس کے لیے؟ آج مجھے ایک انسان نظر آیا ہے تو آپ دیکھیں میں پورے شرعی پردے کے ساتھ آ گئی ہوں۔ خدا جانے ہم کیا ہیں، تو کوئی صاحب نظر بتائے گا کہ ہم کیا ہیں۔ ہم اسی ظلم میں ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے انسان ہیں، اور ہم تو بڑے دیندار ہیں، اور ہم تو بڑے یہ ہیں اور وہ ہیں۔ بھئی یہ تو کوئی صاحب نظر ہی بتائے گا کہ ہم کیا ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے دلوں کو بچا کے چلنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو چھپا کے رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ دل کسی سے متاثر نہ ہو۔ بس جیسے گندے پانی سے گزرتے ہوئے ہم پانچے چڑھا لیتے ہیں نا، چھینٹا نہ پڑ جائے، نماز کے لیے جا رہا ہوں کہاں دوں گا پھر۔ اس سے زیادہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو گندا پانی کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک پتلی سی جگہ تھی سوکھی ہوئی جہاں سے گزر کے حضرت نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ سامنے سے کتا آ رہا تھا اسی خشک جگہ پہ، تو اب حضرت نے سوچا کہ کتے نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے، نماز کے لیے تو میں جا رہا ہوں، تو کتا پانی میں اتر جائے تاکہ میں ذرا خشک جگہ سے گزر کے چلا جاؤں تاکہ میرے کپڑے خراب نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتے کو گویائی دی اور کہا حضرت صاحب میں تو اتر جاؤں گا، لیکن اگر میں اتر گیا تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا کہ آپ افضل ہیں اور میں تو بدتر ہوں، کتا ہوں۔ اس لیے آپ اتر جائیں، کپڑے دھل جائیں گے اور بہت جلدی پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے مجھے اتار دیا نا تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا، اور جب دل گندا ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے پاک ہوتا ہے۔
ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو خادم خاص تھے جنہوں نے ساری زندگی 40 سال ان کی خدمت کی۔ کتنے سال خدمت کی؟ اپنے شیخ کی کتنے سال خدمت کی؟ جب پاکستان بنا، حضرت رائے پوری کا انتقال ہوا ہے 1962 میں، پاکستان بنا 1947 میں، پاکستان بننے کے بعد بھی 15 سال انہوں نے خدمت کی۔ جب پاکستان بنا، چونکہ رہتے انڈیا میں تھے، جب پاکستان بنا ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے پیر بھی یہی تھے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب پاکستان بنا تو حضرت رائے پوری نے مولانا عبد المنان صاحب سے، جو ان کے خادم تھے، ان سے پوچھا، ہاں بھائی عبد المنان تمہارا کیا پروگرام ہے؟ چونکہ سارے مسلمان کوئی پاکستان جا رہے تھے، کوئی وہیں ٹھہر رہے تھے، کوئی وہاں جا رہے تھے، کوئی یہاں ٹھہر رہے تھے، کوئی وہاں جا رہے تھے، کوئی یہاں ٹھہر رہے تھے، ہر طرف یہی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، پاکستان جائیں یہاں ٹھہریں، پاکستان جائیں یہاں ٹھہریں۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص، جنہوں نے 25 برس ان کی خدمت کر لی ہے اور آگے کے لیے اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اب کیا ہوگا، تو مولانا عبد المنان سے پوچھا، ہاں عبد المنان تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ حضرت جہاں آپ وہاں یہ خادم۔ تو فرمانے لگے ہم تو یہیں رہیں گے، ہندوستان میں ہی رہیں گے۔ تو کہا جی میں بھی پھر آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ چنانچہ ان کے ساتھ ہی رہے اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہے، 40 برس ان کے ساتھ رہے۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب کی ہم نے زیارت کی، وہ ہمارے حاجی صاحب کے پاس آیا کرتے تھے اور حاجی صاحب ان کا بہت احترام کرتے تھے اور بہت ان کا خیال کرتے تھے۔ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا ہوا تھا تو حاجی صاحب نے اپنا کرتا بھی اتارا، پھر بنیان بھی اتارا، ان کے سامنے بنیان بھی اتارا۔ جب بنیان اتارا تو حاجی صاحب کے یہ جو پستان سے نیچے جو پیٹ کا حصہ ہے، اس پہ یوں کٹ لگا ہوا تھا، ناف تک کٹ لگا ہوا تھا، جیسے آپریشن کا کٹ ہوتا ہے نا، ایسے کٹ لگا ہوا تھا۔ تو مولانا عبد المنان صاحب نے حاجی صاحب سے پوچھا، یہ میرے سامنے کی بات، مولانا عبد المنان صاحب نے حاجی صاحب سے پوچھا، بھائی عبدالوہاب یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نشان ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں میرا آپریشن ہوا تھا، میں فوت ہو گیا تھا، آپ کو پتہ نہیں میں فوت ہو گیا تھا؟ کہ اچھا وہ کیسے؟ پھر حاجی صاحب نے پورا واقعہ سنایا۔ نشتر اسپتال ملتان میں حاجی صاحب کا معدہ خراب رہتا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے خود سنا، فرمانے لگے کہ 18 برس میں نے فاقے کاٹے۔ کتنے برس؟ 18 برس میں نے بھوک برداشت کی، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، اور پھر یہ مرض اتنا بڑھا کہ ڈاکٹروں نے کہا آپریشن ہوگا۔ چنانچہ ان کا جب آپریشن ہوا تو دوران آپریشن حاجی صاحب فوت ہو گئے، نشتر ہسپتال میں ملتان میں۔ اور حاجی صاحب کے جو سرجن تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر نور احمد نور، میں خود ان سے ملا، ڈاکٹر نور احمد نور، انہوں نے آپریشن کیا حاجی صاحب۔ حاجی صاحب مولانا عبد المنان صاحب سے فرمانے لگے کہ جب میرا آپریشن ہوا نا نشتر ہسپتال میں تو میں فوت ہو گیا تھا، پھر میرے پاس فرشتے آئے اور وہ میری روح کو لے کے گئے جنت البقیع۔ تو میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے یہ جنت البقیع ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مولانا الیاس صاحب کہاں ہیں؟ مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب کہاں ہیں؟ کہ وہ تو نظام الدین میں ہیں۔ کہ تم تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کیا مشکل ہے، ان کو بھی میرے ساتھ لے آؤ، میں تو ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، محبت ہو تو ایسی۔ پھر آہستہ فرمانے لگے، میں نے ان سے کہا بھئی ایک بات تو بتاؤ، تم مجھے کیسے لے کے آ گئے؟ میں تو 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے جو 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھے گا وہ جب تک جنت کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھے گا تب تک وہ نہیں مرے گا۔ تو میں نے تو جنت کو بھی دیکھا ہی نہیں، آپ مجھے کیسے لے کے آ گئے؟ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، یہ میں نے خود سنا حاجی صاحب سے۔ کہنے لگے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ان فرشتوں کو حکم ہوا اس کو دوبارہ واپس چھوڑو، چنانچہ مجھے دوبارہ چھوڑ گئے، پھر میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ والے مولانا عبد المنان صاحب، بات سے بات نکلی سے لمبی ہو گئی۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب کے خادم نے مجھے بتایا، حضرت مولانا عبد المنان صاحب کی جنہوں نے خدمت کی، مولانا عبد المنان صاحب نے ساری زندگی خدمت کی حضرت رائے پوری کی، مولانا عبد المنان صاحب کی جنہوں نے خدمت کی، تو پھر وہ اس عاجز سے اللہ نے ان کا تعلق بنوا دیا۔ پھر ان کو اجازت بھی دی تھی کوئی آج سے 7-8 سال پہلے، تو انہوں نے مجھے بتایا یہ کہ مولانا عبد المنان صاحب جا رہے تھے گلی میں، سامنے سے کتا آ رہا تھا، تو گلی تھی تنگ، اب یا تو کتا گزرے یا حضرت گزرے، تو کہتے ہیں جب وہ
کتا سامنے سے آ رہا تھا نا، تو حضرت مولانا عبد المنان صاحب کتے کو دیکھ کر دیوار سے چپک گئے اور پنجابی میں کتے سے فرمانے لگے آؤ جی تسی لگ جاؤ، آؤ جی تسی لگ جاؤ. یعنی کتے کو کتو، ہمارے یہاں سندھی میں ایسے بھگاتے ہیں کتے کو. کتے کو بھگایا نہیں کہ میں آ رہا ہوں لہذا گلی خالی کرو، بلکہ خود چپک گئے اور کتے کو فرمانے لگے آؤ جی تسی لگ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل کے بارے میں محتاط رہتے تھے، جو دل کی اہمیت کو جانتے تھے. ہم دل کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا ہر کچرا دل کے اندر، ہر چوٹ دل پر. جو سر کی اہمیت کو نہیں جانے گا وہ سر پہ چوٹیں کھاتا رہے گا، جو سر کی اہمیت کو جانے گا وہ چوٹ پڑنے پر بازو آگے کر دے گا، سر کو بچا لے گا. اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اب ہم نے اپنے دل کو بچا بچا کے رکھنا ہے. کیا مطلب؟ کسی کی طرف مائل نہیں ہونے دینا اسے، کسی پر فریفتہ ہونے نہیں دینا اسے، کسی کی محبت کو اس کے اندر نہیں آنے دینا، کسی کا خوف نہ آنے دیں، کسی کی بڑائی نہ آنے دیں، کسی کا روب نہ آنے دیں. اپنے دل کو ایسا مضبوط کریں، اپنے دل پہ ایسا مضبوط پہرا لگائیں کہ کوئی بھی اندر نہ جائے اور یہ دل خالی رہے. جب یہ دل خالی ہوگا اور جب یہ دل غیر سے پاک ہوگا پھر اس دل میں پتہ ہے کون آئے گا؟ اللہ آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل پہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں خالی ہے کہ نہیں. جب خالی ہوتے ہیں اللہ فوراً تشریف لے آتے ہیں. جب اللہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اور بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پھر یہ انہی کے پاس رہے، ہم نہیں آ سکتے وہاں. حدیث شریف میں آتا ہے میرے بندے، حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ اپنے عمل میں کسی کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے تو میں سارا عمل اس کے شریک کو دے دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. انا اغنى الشرکاء عن الشرک. ایک پراپرٹی ہے، اس میں دو پارٹنر ہیں، اس میں دو پارٹنر ہیں. اب ہر ایک چاہے گا کہ میرا حصہ بچ جائے، میرا حصہ ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دیتا ہے نا تو میں اپنا حصہ بھی اسی کو دے دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ سارا آپ رکھ لیں. انا اغنى الشرکاء عن الشرک. میں دنیا کے سارے پارٹنروں سے زیادہ بے نیاز ہوں. ہر پارٹنر اپنے حصے کو بچانا چاہتا ہے، لیکن میرے ساتھ جب کوئی پارٹنر بن جاتا ہے میں اپنے حصے کو بچاتا نہیں، میں اسی وقت اس کے حوالے کر دیتا ہوں. مجھے نہیں ضرورت، اگر مجھے دینا ہے تو سارا مجھے دو، اکیلے مجھے دو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں نا کہ بندے کے دل میں اور بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے انہی کو بٹھا تو، ہم نہیں آئیں گے یہاں پہ. اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے کے دل میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، اس کا دل خالی ہے، صاف ہے، شفاف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود تشریف لے آتے ہیں، جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو فرشتوں نے آ کے اللہ کو کہا اللہ میاں آپ کے ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا ہے تو ہم اس کی مدد کر لیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان استغاث بکم فاغیثوہ، جاؤ لیکن پہل نہ کرنا، پیش کر دینا اپنے آپ کو، اگر وہ کہیں مدد کرنے کو تو کر دو. چنانچہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے اپنی خدمات کو پیش کیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، اللہ سے ہم پوچھ کے آئے ہیں، بھیجا نہیں اللہ نے، لیکن اللہ سے ہم پوچھ کے آئے ہیں. تو فرمایا پھر مجھے تمہاری حاجت نہیں. اما الیکما فلا واما الی اللہ فبلا. ضرورت ہے لیکن تمہاری نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ان فرشتوں نے کہا تو پھر آپ اللہ سے مانگ ہی لینا، آپ کو ہماری بھی ضرورت نہیں، اللہ سے بھی نہیں مانگ رہے ہیں تو اللہ سے تو مانگے نا. تو فرمانے لگے علمہ بحالی حسبی ان سؤالی. اس کو پتہ تو ہے نا کہ مجھے جلایا جا رہا ہے، تو بس پھر اب میں کیا کہوں کہ مجھے بچاؤ، یعنی اس کا مطلب ہے مجھے اس کی محبت میں جلنا منظور نہیں ہے، یہ کہوں اللہ سے؟ میں کیوں کہوں؟
کہ مجھے آپ کی محبت میں جلنا منظور نہیں، بس اس کو پتہ ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے دل میں کوئی ہے ہی نہیں، پھر اللہ آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے آیا کہ نہیں آیا؟ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جتنی تدبیریں ابراہیم کو جلانے کے لیے چلائی تھیں ان ساری تدبیروں کو میں نے فیل کر دیا اور ان سب کو نامراد اور ناکام کر دیا اور اپنے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ یہ اللہ پاک صرف حضرت ابراہیم سے نہیں چاہتے تھے، ہم سب سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صرف ایک کا ہو، ہمارا دل صرف ایک سے ڈرتا ہو، ایک سے متاثر ہو، ایک پہ فریفتہ ہو، ایک سے خوف زدہ ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے کہ دل کو کتنا بچانے کی ضرورت ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے دل کو سلیم بنائیں گے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب، یا اللہ آپ نے یہ شرط لگائی ہے نا کہ پہلے دل کو صاف کرو، ہر ایک سے پاک کرو، جب خالی ہو جائے تو پھر بتا دینا میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے دل کو خالی کر لیا ہے، اب میرے دل میں کوئی حسرت نہیں رہی، کوئی خواہش نہیں رہی، کوئی چاہت نہیں رہی۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے اس داغدار دل میں، دل میرا بن جائے ایک میدان ہو کہتے ہیں خالی کو، ہو کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہو لگی ہوئی ہے یہاں پہ، کیا مطلب ہے ہی نہیں کچھ، صرف اللہ ہے۔ ہو کا معنی وہ، یعنی کوئی ہے ہی نہیں، صرف وہی وہ ہے بس۔ ہو کا عالم یعنی چپ سناٹا، خالی سنسان، کچھ ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہے۔ دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو ہی نہیں کوئی، صرف تو ہو۔ ہمارے حائی صاحب سے میں نے ایک واقعہ سنا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے پاک پتن میں۔ بہت بڑے بزرگ تھے وہ، سلسلہ چشتیہ میں جو انتہا کے کمال کو پہنچے ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تھی ایک بیٹی، وہ بہت خوبصورت تھی، انتہا درجے کی خوبصورت تھی، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین تو تھے لاکھوں میں، لیکن سب سے زیادہ جن پہ ان کی نظر تھی، سب سے زیادہ جو اپنے شیخ کے چہیتے تھے، اور سب سے زیادہ جن سے شیخ کا فیض پھیلا، وہ دو ہیں۔ ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء
اور ایک خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، کلیری علاقے کا نام ہے، کلیر علاقے کا نام ہے، اس کی نسبت سے کلیری۔ یہ دو سب سے زیادہ ان کے چہیتے اور سب سے زیادہ ان کے معتمد تھے، اور انہی دو سے فیض پھیلا۔ یہ جو میں نام لیتا ہوں نا، سلسلہ چشتیہ، صابریہ، نظامیہ، یہ اس وجہ سے، چونکہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ تھے بابا فرید الدین گنج شکر، اور ان کے خلیفہ دو تھے۔ یہاں سے آ کے یہ سلسلہ دو شاخوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صابری بن گئے، ایک نظامی بن گئے۔ ہمارے بزرگوں کا جو سلسلہ چشتیہ ہے وہ ہے صابریہ۔ نظامیہ میں بھی ان کو اجازت ہے، لیکن باقاعدہ اس میں سلوک طے نہیں کراتے، باقاعدہ اس کے اسباق نہیں کراتے۔ اسباق جو کراتے ہیں، تربیت جو کرتے ہیں اپنے سالک کی، وہ کرتے ہیں صابریہ میں۔ تو یہ جو خواجہ علی احمد صابر تھے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے بیٹے یعنی بھانجے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رشتہ دار نہیں تھے، یہ رشتہ دار بھی تھے، مرید اور خلیفہ بھی تھے۔ تو ان کی جو والدہ تھی نا، انہوں نے کہا اپنے بھائی سے، حضرت شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہن، بات تو خوشی کی ہے، لیکن علی احمد جو ہے نا، وہ اس وقت اس حال میں ہے نہیں، اس لیے آپ اس کی شادی نہ کریں۔ وہ اکثر استغراق پہ رہتے تھے، فنائیت کی اور استغراق کی ان کی کیفیت رہتی تھی ہر وقت۔ اللہ کی ذات کی عظمت ہر وقت ان پہ چھائی رہتی تھی، لیکن بہن نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ اللہ والے تو ویسے ہی نرم ہوتے ہیں۔ جب انتہا درجے کا اصرار کیا تو حضرت خواجہ فرید الدین نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کا اصرار ہے تو بے شک کر لیں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ اب جب رخصتی ہوئی اور حضرت خواجہ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کی طرف گئے کمرے میں اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے، چونکہ ان پر استغراق کی کیفیت طاری رہتی، جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک انتہا درجے کی حسین جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ جو ہی اندر داخل ہوئے اس پہ نظر پڑی، فرمانے لگے تم کون ہو؟ استغراق کی کیفیت تھی، یہ بھی خیال نہیں تھا کہ میری رخصتی ہو رہی ہے اور میں کمرے میں جا رہا ہوں بیوی کے پاس۔ کہنے لگے تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کی بیوی ہوں، ہماری شادی ہوئی ہے۔ تو کچھ ہوش آیا، اس کے چہرے کو جو دیکھا تو دیکھتے ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، تو کہا یا اللہ، آج تک تو دل پہ پہرا دی رکھا ہے کہ اس میں کوئی اور نہ جائے، مگر یہ حسین اتنی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی یہ اندر جائے گی۔ یا اللہ، میں نے آج تک اس دل پہ پہرا لگایا ہے کہ اس میں کسی کی محبت نہ جائے، لیکن آج اس میں تیرے غیر کی محبت جا رہی ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک دم جہاں وہ دلہن بیٹھی ہوئی تھی ایک آگ کا شعلہ اٹھا اور وہ دلہن غائب۔ صبح کو دیکھا تو وہاں راکھ پڑی ہوئی تھی۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ جی یوں ہوا، تو فرمایا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کی شادی مت کرو۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے دل کو اتنا سنبھال کے رکھا ہے، اتنا بچا کے رکھا ہے کہ اس میں جائز محبت کو بھی آنے نہیں دیا۔ حالانکہ جائز محبت تو جائز ہی ہے نا، جائز کو بھی نہیں آنے دیا۔ بتائیے وہ لوگ اللہ سے کتنے دور ہوں گے کہ جن کے دلوں میں ناجائز محبتیں ہیں، جن کے دل میں ناجائز تصویریں ہیں، جن کے دل میں ناجائز رجحانات ہیں، جن کے دل میں ناجائز جذبات ہیں، جن کے دل میں ناجائز خواہشات ہیں۔ اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ کئی نوجوان آتے ہیں کہ جی میں بہت پریشان ہوں، کیا بات ہے؟ کہ ایک جائز مسئلہ ہے، جائز مسئلہ ہے، پریشان ہوں اس کے لیے۔ کیا جائز مسئلہ ہے؟ مجھے فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے۔ اچھا رشتہ تو جائز ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کب پریشان اس لیے ہوں کہ وہاں ہو جائے۔ کیوں پریشان ہے وہاں کے لیے بھائی؟ کہ بس دل آ گیا ہے اس پہ، یہی تو ناجائز ہے۔ بھائی دل کیسے آ گیا؟ دیکھا ہے کیا؟ کہاں دیکھا تو ہے، رابطہ بھی رہتا ہے، کہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جائز مسئلہ ہے۔ اور کیا کہیے ان دینداروں کو
جن کے پاس ایسے لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو وظیفے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھ لو گے وہ رشتہ ہو جائے گا، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے دل تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، اللہ کے غیر کو تم نے دل میں بسایا ہوا ہے، تمہیں رات کو نیند نہیں آتی اللہ کے غیر کی وجہ سے، تمہارا نماز میں دل نہیں لگتا اللہ کے غیر کی وجہ سے، تمہیں ماں اچھی نہیں لگتی اللہ کے غیر کی وجہ سے، تم سے کھانا نہیں کھایا جا رہا اللہ کے غیر کی وجہ سے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میں اور آپ آج نیت کریں کہ اس دل پہ پہرا لگانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اس دل میں کسی کو اندر نہیں آنے دینا، چاہے آپ کسی معزز کو دیکھیں گے جس کے دائیں بائیں سینکڑوں لوگ چل رہے ہیں، متاثر نہ ہو، منی کا قطرہ ہے، پیشاب اور پاخانے کی گٹھڑی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کسی حسین کو دیکھ کے مائل نہ ہو، پیشاب اور پاخانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی باہر ملک گئے، وہاں کوئی بڑی بلڈنگ تھی اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور دراز ملکوں سے اس بلڈنگ کو دیکھنے جاتے تھے کہ بھئی بلڈنگ بہت بڑی ہے لہذا اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، جیسے مینار پاکستان دیکھنے جاتے ہیں لوگ پاکستان یا لاہور میں۔ میرے ساتھ ایک دفعہ بچے تھے، لاہور میں گیا تو بچوں نے کہا مینار پاکستان دیکھنا، میں نے نوٹ نکال کے دکھا دیا، میں نے کہا یہ مینار پاکستان یہ ہے۔ پاکستان دیکھنے کیا جا رہے ہو بھائی؟ وہاں پہ کوئی کعبہ ہے، گنبد خضرا ہے، کیا دیکھنے جا رہے ہو بھائی؟ مٹی کا بنا ہوا ایک پلر ہے بس، اور کیا ہے؟ شکل اس کی یہ ہے، دیکھو نوٹ پہ، کہنے لگے بلڈنگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، آپ لوگ چلیں گے؟ تو مولانا فرمانے لگے وہ کھڑی مٹی ہے، یہ پڑی مٹی ہے، سب مٹی ہے، ہمیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مٹی کو دیکھنے جاتے ہیں کیا؟ یہ پڑی مٹی ہے، وہ کھڑی مٹی ہے تو ساری مٹی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پیشاب اور پاخانہ، گندگی اور خون، گوشت، کھال، ہڈیاں، رگیں، بس یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ انسان کس چیز کا مجسمہ ہے؟ عنبر اور مشک سے بنا ہوا ہے کیا؟ کستوری سے بنا ہوا ہے کیا؟ ہڈیاں، گوشت، جلد، رگیں، ان میں خون اور پیٹ میں پاخانہ اور پیشاب، اس کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اب بتائیے یہ دل لگانے کے قابل ہے؟ اتنا قیمتی دل جو اللہ کی جلوہ گاہ ہے، جو اللہ کا مسکن ہے، جس میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہے۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جب چاہتا ہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں، تو آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ہمیں دیواریں پھلانگنی نہیں پڑتی اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے، ہمیں صرف گردن جھکانی پڑتی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ جس دل کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں دے رکھی ہوں، اس دل کو ہم نے کچرے پہ خام ایک پیالہ ہے، اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا آیات لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا ایسے پیالے۔ ایک آدمی کو جب کبھی تھوک آتی ہے وہ اسی میں تھوک دیتا ہے، اسی میں بلغم نکال رہا ہے۔ وہ کہیں گے پاگل، بلغم تو آپ کسی گندے سے گندے برتن میں بھی ڈال سکتے ہیں، یہ تو پاکیزہ برتن ہے، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اس پہ تو زمزم ڈالو۔ تو یہی حال ہے ہمارے دلوں کا آج، ہر ایک گھسا جا رہا ہے، دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک گھسا جا رہا ہے اندر۔ تو ایسے اپنے دل کے دروازوں پہ گارڈ کھڑے کریں کہ جو کسی کو اندر پھٹک نہیں نہ دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ دل کے دروازوں پہ گارڈ کھڑے کریں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو کسی کو ان کی زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ حضرت قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے فرشتے آئے مجھ سے سوال کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کیا پوچھو گے، یہ میرے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں، کیا پوچھو گے اس سے؟ اس کے سامنے ہے ہی ایک، کئی ہو نا پھر پوچھو گے کہ بتاؤ ان میں سے کون تمہارا رب ہے، اس کے سامنے ہے ہی ایک، تو پوچھنے کا کیا فائدہ، کیا مطلب؟ ہائے ہائے،
سننے والوں نے ان کو یہ بات کہتے ہوئے بہت سنا، یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ میں نے خود نہیں سنا، مجھے کسی نے بتایا، کبھی شاید حاجی صاحب کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہو، میں نے کبھی نہیں سنا، مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے یہ سنا حاجی صاحب سے، یا اللہ دل چیر کے دیکھ، اس میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کی بات سچی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تو اپنے دل کی حفاظت کریں گے۔ آج تک آپ نے سنی ہوں گی، بیان سنے ہوں گے، نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت۔ اس لیے آج میں نے یہ درخواست کی ہے کہ دل کی اب حفاظت کریں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل کی طرف جانے والا سب سے بڑا دروازہ وہ آنکھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ہر ایک اندر جا رہا ہے۔ کیا مطلب دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس لیے ہر ایک اندر گھس جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ کان کھلے ہوئے، ہر آواز اندر جا رہی ہے، جب اندر جائے گی تو دل میں جائے گی۔ زبان کھلی ہوئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اندر جا رہا ہے۔ یہ سب دروازے اب ہمیں بند کرنے ہیں۔ دل کی طرف جانے والے سب دروازوں پہ ہمیں گارڈ کھڑے کرنے اور پابندی لگانی ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اس میں صرف اللہ کی محبت جائے گی، اللہ کی عظمت جائے گی، اللہ کی کبریائی جائے گی، اللہ کا خوف جائے گا، اللہ کی عظمت جائے گی، اور کچھ نہیں جائے گا اس میں۔ اپنی نظر کو بھی پابند کرنا ہے، زبان کو بھی پابند کرنا ہے، کانوں کو بھی پابند کرنا ہے۔ نظر کو پابند کرنے کا کیا مطلب؟ اس سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جس سے دل متاثر ہو۔ اس سے کوئی کانوں کو بند کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی ایسی آواز نہیں سننی جو دل کو خراب کرے۔ غیر محرم کی آواز بھی دل کو خراب کرتی ہے، غیر محرم کی آواز بھی دل کو، بولیے، کبھی عورت کی آواز کان میں نہ جانے دیں، کبھی میوزک کی آواز کان میں نہ جانے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے خادم کے ساتھ، تو اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک جگہ سے ڈھول کی آواز آئی تو فوراً کانوں میں انگلیاں دے دیں، کانوں میں انگلیاں دیے جا رہے ہیں اور بار بار غلام سے پوچھ رہے ہیں اب آ رہی ہے آواز، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ جب غلام نے کہا نا کہ اب نہیں آ رہی تو کانوں سے نکالی انگلیاں، پھر کہنے لگے یہ جو میں نے کیا نا تو اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ میرے نبی نے کہیں سے ڈھول کی آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیں، اور آپ اسی طرح کانوں میں انگلیاں دیے جاتے رہے اور پوچھتے رہے آواز بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، اب تو نہیں آ رہی۔ جب پتہ چلا کہ آواز نہیں آ رہی تب جا کے آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ یہ ہے دل پہ پہرا، دل پہ پہرا یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر دیکھ رہے ہیں، ایک پتھر ہر وقت اپنے منہ میں رکھتے تھے، ہر وقت اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا تاکہ بول نہ سکوں، تاکہ کیا نہ کر سکوں، اس لیے کہ بولوں گا تو پھر ہر بول کا حساب ہے۔ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ بول انتہائی مجبوری میں بولوں تو بولوں، ورنہ نہ بولوں۔ اللہ کے غیر کو جب بولیں گے تو اللہ کا غیر دل میں آ جائے گا، اللہ کے غیر کو دیکھیں گے دل میں آ جائے گا، اللہ کے غیر کو سنیں گے دل میں آ جائے گا۔ اس لیے ہم نے دل کے دروازے اب بند کرنے ہیں اور صرف اللہ کے لیے راستہ کھلا رہے بس، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا دل عطا فرمائے کہ وہ دل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے۔ میرے بندے نے اپنے دل کو کتنا بچا کے رکھا ہو، ایک کاپی جس میں آپ کی بہت اہم باتیں ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ بھول گئے، کہیں آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی کاپی ضرور لاؤ، مجھے ضرور چاہیے، وہ لینے گیا لیکن شدید بارش شروع ہو گئی، اس شدید بارش میں آپ کی کاپی لایا، جب وہ لایا، جب بارش شروع ہوئی تو آپ کو ٹینشن شروع ہو گئی کہ ابھی یہ بارش شروع ہو گئی، ابھی یہ ستیہ ناش نہ کر کے آ جائے کاپی کا۔ جب وہ آیا تو کاپی پہ کہیں پانی کی تری کا نام و نشان بھی نہیں تھا،
تو آپ خوش ہوں گے نا، یار اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ. اتنی شدید بارش، آپ کے پاس چھتری بھی نہیں، پھر بھی ماشاءاللہ ایسے حفاظت کے ساتھ آپ کاپی لے کے آئے کہ طریقہ نام و نشان نہیں ہے. جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھ کر، وہ دل جس میں اللہ کے غیر کا کوئی شائبہ نہیں، اللہ کے غیر کے تأثر کا کہیں نام و نشان نہیں، اس کو دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے. واہ میرے بندے تو کتنا اچھا دل لایا ہے. اذ جاء ربہ بقلب منیب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وہ لایا اپنے رب کے پاس قلب منیب، وہ دل جو صرف اللہ کی طرف مائل تھا، کسی کی طرف مائل نہیں تھا. تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اب اپنے دل کی حفاظت کریں گے نا. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی غلطی سے کوئی دروازہ کھلا رہ گیا اور کوئی چور گھس گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب پہلے چور کو نکالنا ہے یا دروازہ بند کرنا ہے تاکہ وہ اندر ہی رہے؟ بولیے. چور کو نکالیں پھر دروازہ بند کر دیں. اور چور نکلے گا مراقبے سے. کس سے نکلے گا؟ جتنا زیادہ مراقبہ کریں گے اتنا جلدی دل سے اللہ کا غیر نکلے گا. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو سنا دوں. ایک دیہات میں کتا کنویں میں گر گیا، لوگ بھاگے بھاگے آئے، اب کتا گر گیا ہے اور پھٹ بھی گیا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، کنویں کا پانی پینا بھی یہی ہے، غسل بھی اسی سے، وضو بھی اسی سے، کپڑے بھی اسی سے دھونے، برتن بھی اسی سے دھونے. اب دیہاتی پریشان ہو گئے بیچارے، گئے مفتی صاحب کے پاس. حضرت مفتی صاحب کنویں میں کتا گر گیا ہے، فرمایا 100 ڈول نکال لو. کیا نکال لو؟ 100 ڈول، بالٹیاں نکال لو، پاک ہو جائے گا. ماشاءاللہ دیہاتیوں نے، ویسے طاقتور لوگ، ماشاءاللہ جلدی سے 100 ڈول نہیں 105 ڈول نکال لیے. اس کے بعد سوچا کہ اب تو پاک ہو گیا ہوگا، لیکن اب بھی نکالا تو اب بھی بدبو وہی کی وہی. تو مولانا صاحب کے پاس آئے، حضرت آپ نے فرمایا تھا 100 ڈول نکالے، ہم نے تو 105 نکال لیے، بدبو تو ابھی بھی ہے. مولانا صاحب کو خیال آیا کہ ان سے پوچھوں کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں نکالا. انہوں نے پوچھا بھائی کتا نکالا کہ نہیں نکالا؟ کہا کتا تو نہیں نکالا. بھائی کتا نہیں نکالا تو 100 ڈول نکالنے سے کیا ہوگا؟ کتا نکالو. اب اس کتے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اب آپ 100 ڈول بھی نکال لو. تو بھائیو اگر کہیں نگاہ اٹھ جائے اور دل متاثر ہو جائے، اگر کہیں کان میں آواز پڑے اور دل متاثر ہو جائے، اگر کہیں زبان سے ایسا بول نکل جائے جس سے دل پہ اس کا اثر ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کتے کو دل سے نکالیں، مراقبے کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، رونے کے ذریعے. انسان جب آنکھ سے آنسو بہاتا ہے اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی برکت سے اس کے دل پہ آئے ہوئے سارے میل کو دھو دیتے ہیں اور اس کے دل کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 آنکھوں پہ اللہ کی جہنم حرام ہے. کتنی آنکھوں پہ؟ 3 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلی وہ آنکھ عین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے بچی ہو، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. یہ آنکھ دوزخ میں نہیں جائے گی. کہاں جائے گی؟ بولیے. اور جنت میں کس کو دیکھے گی؟ اللہ کو، حضور کو، انبیاء کو. اب بتائیے جو بد نظری کرتے ہیں یہ کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. بد نظری کرنے والے عورتوں کی تصویریں اور فلمیں اور ڈرامے اور لڑکیوں اور خوبصورت چہروں، بے ریشوں کو دیکھنے والے کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. اللہ کے دیدار سے محرومی، حضور کے دیدار سے محرومی، اہل بیت کے دیدار سے محرومی، صحابہ کے دیدار سے محرومی، انبیاء کے دیدار سے محرومی. تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، کھانے کا موقع کہاں ملے گا؟ کب کھائیں گے؟ مرتے ہی سب سے پہلے کوشش کریں گے حضور کو دیکھیں، پھر کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملیں، پھر کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملیں، عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں، انبیاء سے ملیں، حضرت ابوبکر صدیق سے ملیں، حضرت عمر سے ملیں. ایک ایک کے پاس اگر 10-10 15-15 منٹ بھی بیٹھیں
تو کھانے کا موقع کہاں ملے گا؟ اگر یہاں حضرت جی تشریف لے آئیں، یہاں حضرت آ کے یہاں بیٹھیں اور میں آپ سے کہوں آپ جائیں کھانے کے لیے، آپ میں سے کوئی کھانے کے لیے جائے گا؟ آپ کہیں گے بھائی یہ تو پہلی دفعہ تشریف لائیں، اتنے بڑے بزرگ، یار ہم پہ زیارت تو کرنے دو بھائی، کھانا کہاں کھایا جائے گا؟ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کی زیارت بھی میسر ہوگی، حضرت عمر کی بھی، حضرت عثمان کی بھی، حضرت علی کی بھی، امام حسن اور امام حسین کی بھی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی کی بھی، اور پھر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی، امام ربانی مجدد الف ثانی کی بھی، حضرت حاجی صاحب کی بھی، مولانا جمشید صاحب کی بھی، مولانا الیاس صاحب کی بھی، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی بھی، حضرت مدنی کی بھی، حضرت رائے پوری کی بھی، حضرت نانوتوی کی بھی، حضرت گنگوہی کی بھی۔ کہاں کھانا کھایا جائے گا؟ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اتنے سارے کھانے کہاں جائیں گے؟ خراب نہ ہو جائیں کہیں؟ خراب تو نہیں ہوں گے؟ خیر وہ کہیں نہیں ملے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، فرشتہ آ کے جنت والوں کو اطلاع کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ چلو سب کیسے دوڑ لگائیں گے جنتی، لیکن وہاں ٹکر نہیں ہوگی، جگہ وسیع ہوگی، ہائے پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر اللہ حضرت جبریل سے فرمائیں گے جبریل پردے ہٹاؤ، بڑے سجدے کیے ہیں انہوں نے بن دیکھے، انہوں نے میری محبت میں بن دیکھے مجھے برس برس سجدے کیے، بن دیکھے میرے کہنے پہ حسین چہروں کو دیکھنا چھوڑا، بن دیکھے میرے کہنے پہ حرام کھانا حرام پینا چھوڑا، بن دیکھے ساری زندگی مجھے راضی کرتے رہے۔ پردے ہٹاؤ تاکہ اب میں ان کو دکھاؤں کہ جس کو بن دیکھے سجدے کیا کرتے تھے وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا عظیم الشان ہے۔ حدیث میں آتا ہے پہلا دیدار جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کرائیں گے وہ 8 لاکھ سال کا ہوگا۔ کتنے لاکھ سال کا ہوگا؟ 8 لاکھ سال دیکھتے ہی رہیں گے، پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں بدنگاہی کرنے والے، ننگی فلمیں، ڈرامے، فلمیں، تصویریں، عورتیں، کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ 3 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت میں جائیں گی، ایک جو حرام سے بچتی ہو، دوسری جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہو اور پہرا دینے کے لیے جاگی ہو، اور تیسری وہ آنکھ کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا ہو، اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا ہو، اس آنکھ پہ بھی دوزخ کی آگ حرام ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق دے، اپنے دل کو بچا بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔